اچھا، میں ابتداً آپ سے جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل اور شان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ابتداً کچھ بیان فرما دیں تو ہم اس پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں۔ جی، ہم کیا اور کوئی بیان کرنے والا کیسے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے فضائل کو بیان کرے، کیونکہ آپ کے فضائل کو تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔ جی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی شخصیت بنایا کہ جو جامع الصفات ہے، جامع الفضائل ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی ذات میں اللہ رب العزت نے کثیر شانوں کو جمع فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ مگر جو سب سے بڑی شان اور عظمت ہے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ نسبت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت آپ کو نسب مبارک کے ساتھ بھی ہے، سبحان اللہ، اور وہ نسبت آپ کو گھرانے کے ساتھ بھی ہے، واہ، اور وہی نسبت آپ کو پھر ایمان، ہدایت اور اس کے دیگر پہلوؤں کے ساتھ بھی اسی طرح جڑی ہوئی ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت ساری آیات ہیں جن کے پس منظر میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت مباہلہ کے اندر آپ کا ذکر ملتا ہے انفسنا و انفسکم، بے شک، تو گویا اس آیت کے تحت وہ نفس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ کیا بات، آپ کا تذکرہ مبارک ہمیں ملتا ہے آیت تطہیر کے اندر، سبحان جب یہ اللہ، آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات سیدہ کائنات حسنین کریمین کو جمع کر کے فرماتے ہیں ہؤلاء اہل بیتی۔ اللہ اللہ، اسی طرح آیت مودت کے ضمن میں سبحان اللہ، جب صحابہ کرام آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے اہل قرابت کون ہیں جن کی مودت ہم پر فرض کی گئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آیت نظر کے اندر بھی آپ کی اور سیدہ کائنات کی وہ روزہ رکھنے کے اس عمل مبارک کو بیان فرمایا ہے۔ تو کثیر آیات ایسی ہیں کہ جس میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی۔ یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار آیات ہیں جن کا مصداق آپ بنتے ہیں۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین مبارکہ ہیں۔ مثال کے طور پر غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام نے حجت الوداع کے سفر سے واپسی پر جو معروف فرمان مبارک ہے، زبان زد عام ہے، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا کہ ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آقا علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کو سن کر بعد ازاں کھڑے ہوتے ہیں باری باری، اور حضرت مولا کائنات کا اسی طرح ہاتھ مبارک پکڑ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بھی مولا ہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جو باب العلم فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے فضائل کا گویا کہ کوئی حساب نہیں ہے، اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ کی فضیلت میں یہ بات بھی کہ اول من اسلم وصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جو آقا علیہ السلام پر ایمان لائے اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، مسلم اول شہ مردان علی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، دیگر کئی محدثین نے ذکر کیا، اور حتیٰ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس کی تطبیق کی کہ جو بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اول ہیں اور بعض میں ملتا ہے کہ حضرت مولا کائنات اول ہیں، تو انہوں نے اس تطبیق کو ذکر کیا کہ رجال میں سے حضرت صدیق اکبر اول ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت کم عمر تھے، یعنی 8 سال کی عمر مبارک تھی، تو گویا یعنی بچپن تو تھا پر بچپنا نہیں تھا، معرفت حق تھی، تو پھر آپ وہ اول ہیں، ایمان لائے۔ اور پھر ان دونوں سے اول تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو آقا علیہ السلام نے وحی کی اطلاع بھی فرمائی۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں بہت سارے اعزازات ہیں، اسی طرح میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا ہوں تھوڑی سی، وہ یہ کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ اچھا، معروف عدد عام طور پر بیان ہوتا ہے 10 مبشرہ، 10 صحابہ کرام، یہ اس لیے بیان ہوتا ہے کہ ان 10 کا تذکرہ ایک ہی روایت میں ہے، ایک ہی موقع پر ایک ہی بار میں آقا علیہ السلام نے فرما دیا، ورنہ بے شمار صحابہ کرام ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے گاہے بگاہے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اچھا، جنت کی بشارت بہت سو کو آئی،
ایسے وہ خوش نصیب صحابہ کرام بھی جن کی شہادت کی خبر بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ، روایت میں ہے آقا علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہ تھوڑا ارتعاش میں آیا، یا فرط یوں مسرت سے جھومنے لگا، کہیں یوں کہیں اللہ محبت میں وہ وجد میں آیا، وجد میں آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب میڈیکل جو جیوگرافیکل سائنس ہے وہ اپنی ریزن نکالے گی اور ایمان کے اعتبار سے اپنی وجہ ہے، تو وہ وجد میں آیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھم جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور دو شہید ہیں، دو شہید۔ تو حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان اور حضرت مولا کائنات تھے۔ اچھا، تو آقا علیہ السلام نے شہادت کی بشارت جیسے دی، یعنی جنت کی بشارت بھی کئیوں کو دی اور شہادت کی بشارت بھی دی۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک فرمان جو آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، بلکہ مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اے علی، تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے۔ گویا مومن پر لازم ہے کہ وہ آپ کی محبت سے مالا مال ہو، آپ کی محبت سے سرشار ہو، اور فرمایا کوئی آپ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ وہ منافق ہو۔ تو جہاں نفاق ہوگا وہاں علی کی محبت نہیں بلکہ بغض ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات کی محبت عین تقاضۂ ایمان ہے، پیمانہ ایمان ہے۔ ان کا ذکر بھی عبادت، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، اور وہ خود ایمان کا پیمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔